بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے اس چیپٹر کا آخری لیکچر ہے براعظم شمالی امریکہ کا، جس میں ہم آج شمالی امریکہ کی آبادی کی تقسیم کے بارے میں پڑھیں گے۔ براعظم شمالی امریکہ آبادی کی شرح گنجانی کے لحاظ سے ایشیا اور یورپ کی نسبت یہاں بہت کم ہے، اگرچہ یہ جو کانٹیننٹ ہے رقبے کے لحاظ سے ہمارے زمین کے کل خشکی کا 17% رقبے کو گھیر رکھا ہے، لیکن یہاں دنیا کی کل آبادی کے 9% لوگ رہتے ہیں۔ تو شمالی امریکہ میں آبادی کی جو تقسیم ہے اس میں بڑی غیر یکسانیت ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہاں کے مختلف علاقوں میں پائے جانے والے آب و ہوا، طبعی نقوش اور دیگر عوامل ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض شمالی حصے ہیں جن میں الاسکا اور گرین لینڈ جو کافی سرد علاقے ہیں، ان خطوں میں شرح گنجانی 3 افراد فی مربع کلومیٹر ہیں، تو دوسری طرف میکسیکو، جزائر غرب الہند کے بعض علاقوں میں 621 افراد فی مربع کلومیٹر کی شرح گنجانی ہے۔ تو جو علاقے کافی سرد ہیں وہاں آبادی بہت کم ہے، جو علاقے معتدل ہیں، مرطوب ہیں، وہاں آبادی زیادہ ملتی ہے۔ آپ اس نقشے پر دیکھ لیں، اس نقشے پر جو ایک ڈاٹ ہے وہ 25,000 لوگوں کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بحیرہ اوقیانوس کے جو ساحلی علاقے ہیں یا اس سے ملحقہ علاقے ہیں، اندرونی کچھ خلیج میکسیکو کے علاقے ہیں اور وسطی امریکہ کے علاقے ہیں اور جزائر غرب الہند ہو گئے، بحر الکاہل کے ساحلی علاقے، ان خطوں میں آب و ہوا معتدل ہے، اس وجہ سے آبادی بہت زیادہ ہے۔ جبکہ آپ شمالی خطے دیکھیں، شمالی علاقے جو کافی سرد رہتا ہے، سال کے بیشتر حصوں میں یہاں کا درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے رہتا ہے، اس وجہ سے ان علاقوں میں آبادی بہت کم ہے۔ انتہائی جو وسطی علاقے ہیں ان میں بھی آب و ہوا خشک ہے، اس وجہ سے آبادی بہت کم ملتی ہے۔ یہاں کے جو گنجان آباد علاقے ہیں اس کانٹیننٹ کے، ان میں شمال مشرقی اور مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ اس خطے میں جو شرح گنجانی ہے شمال مشرقی اور مشرقی ساحلوں پر، اس گنجانی کی وجہ اس کی تاریخی اور ابتدائی آبادکاری، صنعتی ترقی، معتدل آب و ہوا اور دیگر سازگار عوامل کا بڑا کردار ہے۔ چونکہ یہ جو خطہ ہے شمال مشرقی اور مشرقی ساحلی علاقے، وہاں پر جب اس کی نئی آبادکاری شروع ہوئی اس کانٹیننٹ کی مشرقی ساحلوں پر، یہ مشرقی ساحل ہیں، تو یورپ سے آنے والے جو مہمجو ہیں وہ پہلے انہی خطوں میں پہنچے اور وہ ان علاقوں میں آباد ہوئے۔ اس لیے اس خطوں میں آبادی بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ اس لیے آباد ہوئے کیونکہ وہاں کی جو آب و ہوا ہے وہ کافی معتدل تھی۔ زیادہ شرح گنجانی والے جو علاقے ہیں ان میں کینیڈا میں دریائے سینٹ لارنس کی وادی، مغربی برٹش کولمبیا اور وادی کیلیفورنیا شامل ہیں، جبکہ سطح مرتفع میکسیکو، خاص کر اس کا جنوبی جو حصہ ہے، وہاں پر بھی آبادی کافی گنجان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جزائر غرب الہند اور بارباڈوس، سینٹ لوسیا اور سینٹ ونسنٹ بھی کافی گنجان آباد ہیں۔ اس کے بعد ہے درمیانی شرح گنجانی والے علاقے۔ اس درمیانی شرح گنجانی والے علاقوں میں وسطی میدانی علاقے، پریری کا خطہ، سطح مرتفع کینیڈا کے جنوبی حصے، سسکچوان، بفیلو اور ٹرانس کینیڈین پین ریلوے کے ساتھ ملحقہ علاقے، خلیج میکسیکو سے ملحقہ اندرونی علاقے، میکسیکو کے ساحلی علاقے اور کوہ اپریچین کے دامنی علاقے شمار ہوتے ہیں۔ یہ ان علاقوں کے بارے میں آپ کو میپ پر بھی دکھایا تھا۔ اس کے بعد بہت کم گنجان آباد علاقوں میں کینیڈا کے شمالی حصے ہیں، جزائر گرین لینڈ کا جزیرہ، کوہ راکیز کے بلند و بالا علاقے اور الاسکا کے سرد حصے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں آبادی کی شرح گنجانی 1 فرد فی مربع کلومیٹر سے بھی کم ہے، اور یہاں کم گنجانی کی وجہ طبعی و تمدنی عوامل کا ناسازگار ہونا ہے۔
آپ ایک دفعہ پھر میپ پر دیکھ لیں کہ شمالی امریکہ کے جو زیادہ تر آبادی ہے یا آبادی کی گنجانی ہے وہ کانٹیننٹ کے مشرقی ساحلوں پر، جزائر غرب الہند، وسطی امریکہ کے علاقوں میں آبادی کافی زیادہ ہے، جبکہ امریکہ کے جو کانٹیننٹ کے وسطی جو علاقے ہیں وہاں خشک آب و ہوا کی وجہ سے، اور شمالی خطے ہیں اور گرین لینڈ، الاسکا کے علاقے، ان علاقوں میں بہت زیادہ سردی ہونے کی وجہ سے آبادی بہت کم ہے، جبکہ مغربی ساحلوں پر ساحل کے ساتھ ساتھ آبادی کچھ حد تک پائی جاتی ہے۔ تو یہ ہو گئے شمالی امریکہ کی آبادی کی تقسیم۔ اگلا جو ٹاپک ہے اس لیکچر میں وہ ہے شمالی امریکہ کے لوگ اہم نسلی گروہ۔ اس کانٹیننٹ کے جو اصل باشندے ہیں وہ ریڈ انڈین اور اسکیموز کہلاتے ہیں۔ ریڈ انڈین زیادہ تر سطح مرتفع میکسیکو اور مسیسپی کے طاس میں آباد تھے، جبکہ اسکیموز زیادہ تر شمالی کینیڈا، الاسکا اور گرین لینڈ میں آباد تھے۔ آج ان نسلوں کی یہ جو نسلیں ہیں شمالی امریکہ کے وہ معدوم ہو چکی ہے یا تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 1492 میں کولمبس اور اس کے بعد آنے والی جو یورپی مہم جو ہے انہوں نے یہاں اب کالونیاں بسانے کے لیے اور یہاں کی جو دولت ہے اس کو ہتھیانے کے لیے یہاں کے جو مقامی لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں قتل کر دیا۔ آج بھی ریڈ انڈین نسل کے لوگ سطح مرتفع میکسیکو، مسیسپی کے طاس کے مغربی حصوں میں آباد ہیں، جبکہ اسکیموز الاسکا اور گرین لینڈ میں آباد ہیں، لیکن ان نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد کچھ ہزار میں ہی ہے، بہت کم لوگ رہ گئے ہیں۔ جب نئی آباد کاری شروع کی، یورپی اقوام جب یہاں آئے تو وہاں انہوں نے یہاں کے جو فارموں پر کام کرنے کے لیے اپنے جو افریقی کالونیاں ہیں وہاں سے لاکھوں کی تعداد میں افریقی حبشی نژاد لوگوں کو غلام بنا کر یہاں لایا۔ آج شمالی امریکہ کی کل آبادی کا 10% ان افریقی نسل کے لوگوں پر مشتمل ہے، جو کہ شمالی امریکہ میں غلامی کا تو خاتمہ ہو چکا، لیکن غلامی کے خاتمے کے باوجود بھی یہ جو نسل ہے افریقی یہ کافی استحصال کا شکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شمالی امریکہ کی جو صنعتی و معاشی ترقی ہے اس کی کشش کی وجہ سے یورپ، ایشیا، افریقہ، جنوبی امریکہ سمیت پوری دنیا سے لوگ آ کر یہاں آباد ہیں۔ مختلف نسلی گروہ ایک دوسرے سے مل جل چکے ہیں اور ایک متنوع امریکی معاشرہ کا حصہ بن چکے ہیں۔ تمام دنیا کے مختلف حصوں سے لوگوں کے یہاں آ کر آباد ہونے کے باوجود آج بھی براعظم کی جو آبادی کی اکثریت ہے وہ یورپیوں پر مشتمل ہے، خاص کر برطانوی اور فرانسیسی نسل کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ تو یوں آج اس چیپٹر کا اختتام ہوا۔ اگر اس پورے 6 لیکچرز میں سے کوئی چیز آپ لوگوں کی سمجھ نہ آیا ہو تو آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کلیئر کر دیا جائے گا۔